بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ناول سے اقتباس ایک کہانی محافظ، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 2۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فرحت نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا، میں اپنے لیے شیک بنانے جا رہی ہوں، آپ کے لیے چائے بناؤں؟ ہاں تم بنا دو جب تک میں شاور لے لوں، سعد نے اندر جاتے ہوئے کہا۔ آج چھٹی سے پہلے وسیم نے سب کو طلب کر لیا تھا۔ اس نے محکمے کی طرف سے آنے والا ایک وارننگ لیٹر دکھایا اور اپنے یونٹ کو دوسرے درجے کا سٹینڈ بائی رہنے کا حکم دیا۔ اس حکم کے بعد وہ شہر سے باہر نہیں جا سکتے تھے اور انہیں 15 منٹ کے نوٹس پر طلب کیا جا سکتا تھا۔ وارننگ لیٹر کے مطابق کچھ تقریب کار اور دہشت گردوں کے دارالحکومت میں داخل ہونے کی اطلاع تھی اور اسپیشل یونٹ کو کسی بھی ہنگامی موقع پر آدھے گھنٹے میں حرکت میں آ جانا تھا۔ رات سونے سے پہلے جب اس نے موبائل اپنے پاس ہی رکھا تو فرحت سمجھ گئی۔ اس نے پوچھا، کوئی ہنگامی صورتحال ہے؟ ہاں، مجھے طلب کرنے پر 15 منٹ میں دفتر پہنچ جانا ہوگا۔ نصف رات کے قریب اچانک ہی موبائل نے بیل دی اور اس نے گہری نیند سے چونک کر کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے حکم ملتے ہی وہ حرکت میں آ گیا تھا۔ وہ اٹھا تھا کہ فرحت کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے کہا، آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، کال آئی ہے، اس نے الماری سے جیکٹ نکالتے ہوئے کہا اور باہر آ گیا۔ اس نے کی ہولڈر سے چابیوں کا گچھا اٹھایا اور اپارٹمنٹ سے نکل کر دروازہ لاک کر دیا۔ پارکنگ سے گاڑی نکال کر وہ تیز رفتاری سے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کال کرنے والا وسیم تھا اور اس نے اسے فوری دفتر پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ گائیکر اور سورما دارالحکومت میں داخل ہوئے تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی کا رخ ایک متوسط طبقے کی آبادی کی طرف موڑ دیا، مگر ٹیکسی جس چھوٹی سی کوٹھی کے سامنے رکی وہ آبادی سے ذرا دور تھی۔ کوٹھی نامکمل تھی اور اس کی بیرونی دیواروں کا پلاسٹر بھی نہیں ہوا تھا، البتہ اس کے گرد 4 دیواری اور فرنٹ پر مضبوط فولادی گیٹ موجود تھا۔ ہارن پر گیٹ کھلا اور ٹیکسی اندر داخل ہو گئی۔ احاطے میں جا بجا تعمیراتی ملبہ بکھرا ہوا تھا اور یہاں بجلی بھی نہیں تھی کیونکہ اندر مٹی کے تیل کے لیمپ روشن تھے۔ گیٹ کھولنے والا ایک باریش نوجوان تھا۔ اندر اسی کی طرح باریش اور شلوار قمیص میں 3 نوجوان اور موجود تھے۔ وہ گرم جوشی سے گائیکر، سورما اور ٹیکسی ڈرائیور سے ملے جس کا نام بیدار شاہ لیا جا رہا تھا، مگر وہ سورما اور شیرباز کا ہم وطن تھا اور اس کا اصل نام بدری دیوندر تھا۔ البتہ باقی 4 نوجوان مقامی تھے اور وہ پہلی بار ان سے مل رہے تھے، مگر ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ انہیں شیرباز اور پارٹی سے متعارف کروا دیا گیا تھا۔ گیٹ کھولنے والے نوجوان اسلم حمید نے گرم جوشی سے کہا، برادر، ہم شکر گزار ہیں کہ تم لوگ اتنی دور سے ہماری مدد کو آئے ہو، کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہے۔ گائیکر نے معنی خیز انداز میں کہا، اپنے دشمنوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا۔ وہ کوٹھی کے ایک کمرے میں آئے جسے کسی قدر صاف کر کے رہائش کے قابل بنا لیا گیا تھا۔ ایک لیمپ اس کمرے میں بھی روشن تھا۔ وہاں دیوار کے ساتھ اسلحہ یوں سجا ہوا تھا جیسے زیر تعمیر مکان میں اوزار رکھے گئے ہوں۔ ان کے پاس پستولوں سے لے کر خودکار رائفلیں اور مہلک شاٹ گنوں کے ساتھ ساتھ ہینڈ گرنیڈ اور بارودی ایسکس بھی تھیں۔ ان کو اڑانے کے لیے ڈیٹونیٹر اور بیٹریاں بھی تھیں۔ گائیکر نے دلچسپی سے ان سب چیزوں کو دیکھا اور معنی خیز انداز میں بولا، تیاری واقعی مکمل ہے۔ منصوبہ کیا ہے؟ اسلم کے ساتھی نعیم نے پوچھا۔ گائیکر نے ایک بڑا نقشہ نکال کر فرش پر پھیلایا اور لیمپ اس کے نزدیک لے آیا۔ نقشہ ایک بڑے احاطے کا تھا، اس میں عمارتیں تھیں، میدان تھے اور باغ تھے۔ گائیکر نے ایک لکیر کی طرف اشارہ کیا، ہم یہاں سے اندر داخل ہوں گے۔ اسلم اور اس کے ساتھی دلچسپی سے نقشہ دیکھ رہے تھے۔ ایک نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ برساتی نالہ ہے، اسے محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی ہے مگر ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ گائیکر نے کہا، ہم یہاں سے اس کا دھاتی جال کاٹ کر اندر آئیں گے اور اس جگہ سے باہر نکلیں گے۔ اس نے ایک باغ پر انگلی رکھی۔
اس کے سامنے وہ عمارت ہے جس میں ہمیں جانا ہے، یہی ہمارا اصل نشانہ ہے۔ گائیکر نے احاطے کی مرکزی عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ چاروں مقامی نوجوان نقشے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ بتا رہا تھا کہ سورما اندر آیا اور اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، کچھ گاڑیاں ادھر آ رہی ہیں، سب تیار ہو جائیں۔ سورما کے اعلان نے سنسنی پھیلا دی تھی۔ انہوں نے تیزی سے ہتھیار اٹھانے شروع کر دیے۔ سعد اور اس کے ساتھی تیزی سے تیار ہو رہے تھے۔ مشکل سے 5 منٹ میں وہ مکمل ڈریس اپ ہو چکے تھے اور اپنے ہتھیار سنبھال چکے تھے۔ تیار ہوتے ہی وہ تیزی سے باہر آئے، جہاں ایک بڑے سائز کی بند وین ان کی منتظر تھی۔ 1 درجن افراد اس کے پچھلے حصے میں آ گئے۔ وین نکلی تو اس کے ساتھ 2 گاڑیاں اور تھیں۔ وین میں وسیم بھی تھا۔ سعد نے اس سے پوچھا، مشن کیا ہے سر؟ دارالحکومت کی ایک عمارت میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ہے، وسیم نے اپنا پستول چیک کرتے ہوئے کہا۔ پولیس علاقے کا محاصرہ کر رہی ہے اور ہمیں عمارت میں کارروائی کرنی ہے۔ 20 منٹ بعد اسپیشل یونٹ کی گاڑیاں ایک زیر تعمیر مکان کے سامنے رکیں۔ کوٹھی کا احاطہ مکمل تھا اور اس پر گیٹ بھی لگا ہوا تھا۔ وین کا دروازہ کھلتے ہی اسپیشل یونٹ کے ارکان نکل کر کوٹھی کے احاطے کے ساتھ پھیلنے لگے۔ سعد اور باسط آگے تھے۔ انہوں نے فولادی گیٹ چیک کیا، وہ اندر سے بند تھا۔ یہ خاصا مضبوط فولادی دروازہ تھا۔ باسط نے سعد کو اشارہ کیا تو اس نے ہتھوڑی اور چھینی سنبھالی۔ باسط آگے آیا اور ایک درمیانی سائز کی باڈی سپرے جیسی بوتل نکال کر خلا سے اندر موجود کنڈی کی سوراخ پر سپرے کرنے لگا۔ یہ مایا نائٹروجن تھی جو -180 ڈگری سینٹی گریڈ پر مایا ہو جاتی ہے۔ اس نے 10 سیکنڈ سپرے کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ سعد نے چھینی سوراخ پر رکھ کر ہتھوڑی ماری اور سوراخ ہلکی سی آواز سے ٹوٹ گئی۔ مایا نائٹروجن نے دھات کی لچک ختم کر کے اسے سخت کر دیا اور وہ ایک ہی چوٹ میں ٹوٹ گئی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر گھسے تھے اور فوراً ہی عمارت کی طرف سے فائر آیا تھا۔ اسپیشل یونٹ کے ارکان تیزی سے پھیلنے لگے۔ وہ مختلف آڑ سے اندر کی سمت جوابی فائرنگ کر رہے تھے۔ پھر کوٹھی کی عقبی دیوار کا دھماکہ خیز مواد سے گرا کر اسپیشل یونٹ کے دوسرے افراد اندر داخل ہوئے اور شدید مقابلے کے بعد بالآخر انہوں نے اندر موجود نصف درجن سے زیادہ افراد کو ہلاک اور شدید زخمی کر دیا۔ اسپیشل یونٹ کے ایک فرد ماجد کو گولی لگی تھی اور اسے ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال روانہ کر دیا گیا تھا۔ اندر موجود افراد میں سے 4 مارے گئے تھے اور 3 شدید زخمی تھے۔ بے شمار اسلحہ اور بارودی مواد برآمد ہوا تھا۔ وسیم اور اس کے ساتھی مارے جانے والے 4 افراد کا معائنہ کر رہے تھے۔ ان کے پاس سے کسی قسم کی کوئی شناختی دستاویز برآمد نہیں ہوئی تھی۔ ان کے پاس موبائل تھے مگر انہوں نے سارے موبائل ایک دستی بم کے ساتھ رکھ کر تباہ کر دیے تھے۔ وسیم نے کہا، یہ مقامی لگ رہے ہیں، ان کے فنگر پرنٹس اور تصاویر ریکارڈ چیک کرنے کے لیے بھیجنا ہوگا۔ اب باقی کام پولیس کا تھا اور مشکل سے 1.5 گھنٹے بعد وہ واپس جا رہے تھے۔ صبح کے 4 بجے تک سعد واپس اپارٹمنٹ پہنچ گیا تھا اور جب وہ فرحت کے برابر میں لیٹا تو اس نے کروٹ لے کر اس سے رخ پھیر لیا تھا۔ سعد تھکا ہوا تھا مگر اسے خاصی دیر سے نیند آئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو فرحت بیڈ پر نہیں تھی، وہ واش روم میں تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی، 10 بج چکے تھے۔ سعد نے کروٹ لے کر ریموٹ اٹھایا اور بیڈ روم میں موجود چھوٹا LED ٹی وی آن کر دیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق رات کے آپریشن کے بارے میں خبر مختلف چینلز سے آ رہی تھی۔ خبر مکمل طور پر پولیس اور وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ہوئی تھی اور مارے جانے والے افراد کی فوٹیج بھی انہوں نے ہی جاری کی تھی۔ تصویروں کے ساتھ عوام سے اپیل بھی کی تھی کہ اگر وہ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو حکومت کو اطلاع کریں۔ زخمیوں کو سخت پہرے میں ہسپتال میں رکھا گیا تھا اور فی الحال ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ان سے کسی قسم کی تفتیش کی جاتی۔ سرکار کے بیان کے مطابق اس آپریشن میں اس کے اسپیشل یونٹ نے حصہ لیا تھا اور اصل آپریشن اسی یونٹ نے کامیابی سے مکمل کیا۔ آپریشن کے دوران یونٹ کا ایک رکن زخمی ہوا تھا مگر اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ ماجد کا نام یا تصویر نہیں آئی تھی۔ ایک چینل پر پابندی نے میڈیا کو محتاط کر دیا تھا اور اس لیے پھر کسی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ سعد خبر دیکھ رہا تھا کہ واش روم سے فرحت باہر آئی اور اس نے تھکی آواز میں کہا، پلیز اسے بند کر دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سعد نے ٹی وی آف کر دیا اور فکر مندی سے بولا، کوئی مسئلہ ہے؟
نہیں، میں سستی اور تھکن محسوس کر رہی ہوں، تم آرام کرو، میں ناشتہ بناتا ہوں۔ سعد نے اٹھ کر واش روم کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ 20 منٹ بعد وہ ٹرے میں ناشتہ سجائے بیڈ روم میں آیا تو فرحت اپنی اسکیچ بک میں پینسل سے ایک بچے کا چہرہ بنا رہی تھی جو چہرے پر مسکراہٹ اور شوخی سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ سعد نے ٹرے رکھ کر اسکیچ بک دیکھی۔ ہمارا بیٹا ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، میں اسے آرٹسٹ بناؤں گی، فرحت نے اسکیچ مکمل کرتے ہوئے کہا۔ وہ کیا بنے گا یہ تو اسی پر منحصر ہوگا۔ فرحت نے اسکیچ بک اور پینسل سائڈ دراز پر رکھ دی۔ بچہ وہ بنتا جس کا گھر میں اسے ماحول دیا جائے اور میں اسے ماحول دوں گی۔ آرٹسٹ ہونا بری بات نہیں ہے، مگر فی الحال اس ملک کو ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جو اس کا مضبوط بازو بنے اور اس کی طرف بڑھنے والے ہر دشمن کے ہاتھ توڑ دیں۔ ہمیں امن اور امن سے پیار کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ ہم پرامن اور امن سے پیار کرنے والے لوگ ہی ہیں، سعد نے یقین سے کہا، مگر بدقسمتی سے ہمیں کچھ ایسی الجھنوں میں ڈالا گیا ہے جن سے نکلنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر ہمارے حکمران یکسو ہو جائیں، اور وہ بڑی حد تک ہو چکے ہیں، تو ان سے نمٹنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہمارے وہ ازلی دشمن اور حریف ہیں جو اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ مسلسل ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ فرحت اس سے متفق نہیں تھی۔ تشدد کو کبھی تشدد سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر جوابی قوت کا استعمال ہی دشمن کو امن کی طرف لاتا ہے۔ فرحت نے ناشتہ مکمل کیا تو سعد اپنے لیے چائے بنانے چلا گیا۔ آج اس کی آف تھی۔ رات کے وقت کسی قسم کی ڈیوٹی کے بعد اگلا دن آف شمار ہوتا تھا، بشرط کہ کوئی اور ایمرجنسی نہ پیش آئے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سارا دن آرام کرے گا۔ چائے لے کر وہ ٹی وی لاؤنج میں آیا اور ایک طرف رکھا ہوا لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ وہ سرچنگ اور براؤزنگ کر رہا تھا کہ باسط کی کال آئی۔ وہ دفتر میں تھا اور اس نے بتایا کہ مارے جانے اور گرفتار ہونے والے افراد خطرناک قسم کے دہشت گرد تھے اور وہ کسی بڑی کارروائی کا منصوبہ بنا کر اس ویران کوٹھی میں رہ رہے تھے۔ انہوں نے کوٹھی کے چوکیدار کو پہلے رقم کے عوض خریدا تھا اور جب اس پر ان کی اصلیت کھلی تو انہوں نے اسے مار کر وہیں کوٹھی میں دفن کر دیا تھا۔ وہاں سے کچھ نقشے اور ایسی چیزیں ملی تھیں جن سے حملے کے لیے چنے مقامات کی نشاندہی ہو رہی تھی، اور ان میں کچھ تعلیمی ادارے بھی شامل تھے۔ سعد سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی ہی نسل کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے اور ان دشمنوں سے ہاتھ ملا رہے تھے جن کی دشمنی روز روشن کی طرح واضح تھی، جنہوں نے یہ کہہ کر ہتھیار اٹھائے تھے کہ حکمران دشمنوں سے مل گئے ہیں اور اب وہ انہی دشمنوں کی مدد سے اس ملک و قوم کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ ان کے پاس کیا جواز تھا؟ سعد جیسا شخص بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا، جس کا آئے دن ان لوگوں سے واسطہ بھی پڑتا تھا۔ دوسری بار بیل بجی تو وہ چونکا اور اس نے موبائل دیکھا، وسیم کال کر رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی تو وسیم نے کہا، 1 بجے غفور احمد صاحب نے تمہیں طلب کیا ہے، میں پہنچ جاؤں گا، سعد نے کہا اور کال کاٹ دی۔ 12 بجے اٹھ کر سعد نے تیاری شروع کی تو آرام کرتی فرحت نے پوچھا، آج تو چھٹی ہونی چاہیے۔ ہاں چھٹی ہے، لیکن غفور صاحب نے بلایا ہے۔ فرحت نے اسے غور سے دیکھا۔ وہی ماری جانے والی عورت کا معاملہ ہے؟ شاید۔ سعد نے سر ہلایا۔ امکان ہے کہ مجھ پر چارج لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری خواہش یوں پوری ہو جائے۔ فرحت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر سعد باہر نکل گیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس کی کلاس 3 سے 4 بجے تک ہوتی تھی اور وہ 2:30 بجے گھر سے نکل جاتی تھی۔ وہ اٹھ کر کچن میں آئی۔ اس نے اپنے لیے چند سینڈوچز تیار کیے۔ اسے بھوک نہیں تھی، لیکن انسٹیٹیوٹ میں اسے لازمی بھوک لگتی، اگرچہ وہاں کیفیٹیریا تھا، مگر فرحت اپنے ہاتھ کی بنی چیزیں کھانا پسند کرتی تھی۔ اس نے سینڈوچز ایک شاپر میں لپیٹ کر اپنے بڑے سائز کے ہینڈ بیگ میں رکھ لیے اور جانے کی تیاری کرنے لگی۔ غفور احمد اسپیشل یونٹ کے انچارج تھے اور وہی اس یونٹ کے خالق بھی تھے۔ ان کا شمار بیوروکریسی کے محنتی اور قابل افسران میں ہوتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اچھی حکومتوں میں استعمال کیے جاتے تھے اور کرپٹ حکمران انہیں ایک طرف بٹھا دیتے تھے۔ صلہ انہیں کسی سے نہیں ملتا تھا اور وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے رخصت ہو جاتے تھے۔ آج صبح تک انہیں ایک بڑے مسئلے کا سامنا تھا کہ اسپیشل یونٹ کے آپریشن میں ماری جانے والی عورت کے کیس پر کیا ایکشن لیں۔ جب انہوں نے یہ یونٹ تشکیل دیا تب ہی سے بہت سے محکمے ان کے ذاتی حریف ان کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف تھے۔
اسپیشل یونٹ نے مختصر عرصے میں اپنی افادیت ثابت کر دی تھی اور ان کے حریف اب تک کوئی ایسا نقطہ تلاش نہیں کر سکے تھے جسے ان کے خلاف استعمال کر سکتے، مگر یہ نقطہ اب مل گیا تھا۔ وزیر صاحب جو اب تک غفور صاحب کے مداح رہے تھے، کل کی میٹنگ میں ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا اور انہوں نے پوچھا تھا کہ غفور صاحب نے اس غفلت کے ذمہ دار اہلکار کے خلاف کیا کارروائی کی تھی۔ دوسرا مسئلہ صبح دفتر روانگی سے پہلے سامنے آیا۔ شامیرہ عرف شمی ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے علاوہ 6 بیٹے تھے، اس لیے شمی کی اہمیت واضح تھی۔ شمی گرافک اینڈ اینیمیشن کے ڈگری پروگرام میں داخل تھی، مگر کچھ عرصے سے آرٹ کی اضافی کلاس لے رہی تھی۔ اس کے خیال میں اس نے اتنا کچھ سیکھ لیا تھا کہ اب وہ خود پینٹنگ کر سکتی تھی، اور اس کا مطالبہ تھا کہ اسے گھر میں اسٹوڈیو بنا کر دیا جائے۔ غفور صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر شمی کی ماں اور بھائیوں کو اعتراض تھا۔ ناشتے کی میز پر یہ مسئلہ وجہ فساد بنا تھا اور انہیں لگ رہا تھا کہ رات کا ڈنر بھی اسی کی نظر ہو جائے گا۔ دفتر آنے کے بعد انہوں نے مسئلہ ذہن سے جھٹک دیا اور وسیم کی بھیجی رپورٹ کا معائنہ کیا۔ اگرچہ وسیم نے ذمہ داری قبول کی تھی، مگر رپورٹ کے مطالعے سے انہیں اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ عملی غفلت کس کی تھی۔ انہوں نے وسیم سے کہا کہ وہ ساتھ کے ساتھ 1 بجے ان کے دفتر میں ان سے ملے۔ 1 بجے وہ دونوں غفور صاحب کے سامنے پہنچے تھے۔ سعد نے ان کے تیکھے سوالوں کے جواب سکون سے دیے۔ اس نے تسلیم کیا کہ ایک غیر متعلق عورت ماری گئی تھی، مگر اس نے وہی کیا جو اس صورتحال میں اسے کرنا چاہیے تھا۔ اسپیشل یونٹ کے ارکان کی بنیادی تربیت میں شامل تھا کہ پہلے اپنی حفاظت یقینی بنائیں۔ اس نے اسی اصول پر عمل کیا تھا۔ اگر دستی بم ان پر پھینک دیا جاتا تو اس کے اور باسط کے بچنے کا امکان کم تھا، مگر غفور صاحب کے موڈ سے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی وضاحت قبول نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، عورت کی شناخت سامنے آنے تک انکوائری جاری رہے گی، مگر فی الحال تمہیں فیلڈ ڈیوٹی سے ہٹایا جا رہا ہے، تم دفتر تک محدود رہو گے۔ یس سر، سعد نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ اور وسیم واپس جا رہے تھے۔ سعد جانتا تھا کہ وسیم نے ممکن حد تک اس کا ساتھ دیا ہوگا، مگر غفور صاحب کے سامنے وہ بھی مجبور تھا۔ سعد کا موڈ خراب تھا اور وہ اس موڈ کے ساتھ گھر جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ وسیم کے ساتھ دفتر چلا جائے اور کچھ وقت وہاں گزارے۔ جب وہ بہتر محسوس کرتا تو گھر جا سکتا تھا۔ دفتر پہنچ کر وسیم نے اسے باقاعدہ آرڈر دیا کہ وہ ایکٹیو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس سے اسلحے اور یونیفارم کٹ والے لاکر کی چابی لے لی گئی تھی۔ اس کے ساتھی اس کے ساتھ تھے، مگر کسی نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے صرف اس کا شانہ تھپکا اور ہاتھ ملایا تھا۔ کچھ دیر بعد سب لنچ کرنے لگے، مگر اس نے منع کر دیا۔ ہال سے باہر آ کر اس نے فرحت کو کال کی اور اسے اطلاع دی، مبارک ہو، مجھے ایکٹیو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا ہے، فی الحال میں کلرک کی طرح میز پر ہوں۔ فرحت کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، اس میں خوشی کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اصل خوشی اس وقت ہوگی جب آپ میری اور ہمارے ہونے والے بچے کی خاطر یہ جاب چھوڑ دیں گے۔ جہاں تک جاب کی بات ہے تو اسے تقریباً ختم سمجھو، سعد نے کہا اور کال کاٹ دی۔ فرحت تیار تھی جب سعد کی کال آئی اور اس سے بات کر کے وہ اپارٹمنٹ سے نکل آئی۔ دن میں اتنی سردی نہیں تھی، مگر سورج ڈھلتے ہی درجہ حرارت گر جاتا تھا، اس لیے اس نے بیگ میں شال بھی رکھ لی تھی۔ ابھی اس نے سادہ چادر لی ہوئی تھی۔ باہر نکلتے ہوئے وہ خود کو اسی طرح ڈھک لیتی تھی۔ خوش قسمتی سے سٹاپ پر آتے ہی بس آ گئی۔ اس کی مجبوری تھی، یہاں رکشے نہیں چلتے تھے، اور چلتے بھی تو اپنی حالت کے پیش نظر وہ ان میں نہیں بیٹھ سکتی تھی، اور ٹیکسی میں وہ اکیلے نہیں بیٹھتی تھی، اس لیے بس سے آنا جانا پڑتا تھا۔ مگر جب سے یہ جدید بسیں چلی تھیں، سفر میں بہت آسانی ہو گئی تھی۔ اپارٹمنٹ سے نکل کر مشکل سے 20 گز کے فاصلے پر سٹاپ تھا، البتہ انسٹیٹیوٹ میں اسے خاصا پیدل چلنا پڑتا تھا۔ چلنا اس کی اور ہونے والے بچے کی صحت کے لیے اچھا تھا، اس لیے اسے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ انسٹیٹیوٹ عام طور سے 2:30 بجے تک خالی ہو جاتا تھا، اور وہاں صرف وہی طلباء اور سٹاف رہ جاتا تھا جنہیں کوئی خاص کام ہوتا تھا، مگر عام طور سے صرف فرحت اور اس کے طلباء ہوتے تھے۔ انسٹیٹیوٹ کا ایڈمنسٹریٹو سٹاف بھی 3:30 بجے تک چھٹی کر چکا ہوتا تھا، اور اس کے بعد صرف گارڈز رہ جاتے تھے۔ فرحت مرکزی بلڈنگ کی دوسری منزل پر واقع ایک چھوٹے آڈیٹوریم میں کلاس لیتی تھی۔ کلاس کے لیے سیٹ لگانا اور اسے واپس رکھنا طلباء کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ جب تک وہ کلاس میں پہنچتی، سیٹ لگایا جا چکا ہوتا تھا۔ طلباء کی کل تعداد 12 تھی۔
اس میں 7 لڑکیاں اور 5 لڑکے تھے۔ وہ سب اینیمیشن اینڈ گرافک آرٹ کے پروگرام سے تھے۔ فرحت کی ان سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ وہ سب اس سے بے تکلف بھی تھے اور اس کا احترام بھی کرتے تھے۔ جب اس نے بتایا کہ وہ چھٹیوں پر جا رہی ہے اور اب 4 مہینے بعد آئے گی تو وہ افسردہ ہو گئے تھے۔ فرحت کی کلاس ان کی ڈگری کا حصہ نہیں تھی، یہ ان کی ذاتی صلاحیتوں کو نکھارنے اور پالش کرنے کے لیے تھی۔ اس لیے اس کے جانے سے انہیں ویسے نقصان نہیں ہوتا، مگر وہ اسے اور اس کی کلاس کو مس کرتے۔ فرحت گیٹ سے اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ پارکنگ کا بیشتر حصہ خالی ہو چکا تھا۔ کہیں کہیں کچھ طلباء اور سٹاف کے ممبر نظر آ رہے تھے، کچھ دیر میں یہ بھی چلے جاتے۔ طویل راستے پر چلتے ہوئے وہ مرکزی بلڈنگ تک آئی۔ اس کے سامنے والے بڑے باغ میں درختوں اور پودوں پر خزاں چھا رہی تھی۔ اسے سعد کی بات یاد آئی کہ خزاں بہار کا آغاز ہوتی ہے۔ پھر اسے سعد کی کال یاد آئی اور اس نے اندر بوجھ سا محسوس کیا۔ اس نے کبھی نہیں چاہا کہ سعد کے ساتھ ایسا ہو۔ اسے ملنے والی سزا کا سن کر فرحت کو دکھ ہوا تھا، مگر سعد کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے جتا رہا ہو کہ وہ اسے خوش ہی سمجھتا ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر عمارت میں داخل ہوئی تو اسے ریسیپشن پر مسز صدیقی نظر آئیں۔ وہ چھٹی کی تیاری کر رہی تھیں۔ ان سے سلام دعا کر کے وہ آگے بڑھی۔ ایک طویل راہداری جس کے دونوں طرف کلاس رومز تھے عبور کر کے وہ بلڈنگ کے عقبی حصے میں آئی۔ آڈیٹوریم اسی حصے میں تھا۔ وہ سیڑھی سے اوپر آئی اور کلاس میں داخل ہوئی تو وہاں خلاف توقع تاریکی تھی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ تاریکی کے ساتھ وہاں سناٹا بھی تھا۔ فرحت سہم گئی۔ پھر اس نے کہا، ہیلو، کوئی ہے یہاں؟ ہاں ہے، کسی نے زور سے کہا، اور اچانک کلاس روم میں روشنی ہو گئی۔ تمام طلباء وہاں موجود تھے اور انہوں نے ایک میز سجا رکھی تھی جس پر کیک اور ریفریشمنٹ کا سامان تھا۔ فرحت نے حیرت سے کہا، یہ کیا ہے؟ سیمی فیئرویل پارٹی، شمی نے شوخی سے کہا، اس امید کے ساتھ کہ آپ 4 مہینے بعد واپس آ جائیں گی۔ جی، اور اپنے بیبی میں کھو کر ہمیں بھولیں گی نہیں، فیروزہ بولی تو وہ جھینپ گئی۔ پھر طلباء کے اصرار پر اس نے کیک کاٹا۔ کھانے پینے کا دور چلتا رہا۔ پھر شمی نے تجویز پیش کی کہ وہ سب باری باری بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی ٹیچر سے کیا سیکھا تھا۔ ایک کرسی کو ڈائس تصور کر لیا گیا اور سب باری باری اس پر آ کر فرحت کے بارے میں اپنے تاثرات اور جذبات بیان کرنے لگے۔ اگرچہ فرحت ان سے بے تکلف تھی اور وہ روایتی ٹیچرز کی طرح طلباء سے فاصلے کی قائل نہیں تھی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ان کے لیے اتنی اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں اپنے دلی جذبات بیان کرتے ہوئے اسے خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ خاص طور پر شمی نے اسے بہت سراہا تھا۔ جب میں نے اینیمیشن اور گرافکس کا انتخاب کیا تھا تو دلچسپی کے باوجود یہ میرے لیے ایک بے جان ڈگری تھی۔ میں جو کمپیوٹر پر کرتی تھی وہ میرے اندر ذرا بھی ہلچل نہیں مچاتا تھا، مگر جب میں نے یہاں عملی آرٹ سیکھا اور جانا کہ انسان کس طرح اس سے منسلک ہو جاتا ہے، یہ کس طرح آپ کے زندہ وجود کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور تب میں نے جانا کہ آرٹ ہوتا کیا ہے۔ یہ سب مجھے میڈم فرحت نے سکھایا۔ جب فرحت کی باری آئی تو مارے جذبات کے چند لمحے کے لیے اسے بولا نہیں گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، جب میں نے وقت گزاری کے لیے یہاں ایک کلاس لینا شروع کی تب میرے لیے بھی سب کچھ بے جان اور ڈل تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ جس طرح میں نے آرٹ کو اس کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھا اور سیکھا ہے، شاید اسے میں آگے آپ لوگوں کو ایسے منتقل نہ کر سکوں۔ کمپیوٹر آرٹ میرے لیے روبوٹ ورک کی طرح ہے، اس میں جذبات اور احساسات کا دخل نہیں ہوتا ہے، اور میں اس سے منسلک طلباء کو بھی ایسا ہی سمجھتی تھی۔ مگر جب میرا آپ سے تعلق بنا اور میں نے آپ کو سکھانا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ سے سیکھ سکتی ہوں، اور میں نے سیکھی بھی ہیں۔ آج 8 مہینے بعد جب میں یہاں سے کچھ عرصے کے لیے آپ سے دور جا رہی ہوں تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں پہلے سے زیادہ باصلاحیت اور باخبر آرٹ ٹیچر ہوں۔ وہ واپس کرسی پر آئی تو سب تالیاں بجانے لگے۔ پھر لڑکیوں نے اسے گھیر لیا اور لڑکوں سے درخواست کی کہ وہ کچھ دیر کے لیے کلاس سے باہر چلے جائیں کیونکہ وہ میڈم سے کچھ پرائیویٹ گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے منع کیا، مگر لڑکیاں آج بہت شریر اور شوق ہو رہی تھیں۔ انہوں نے لڑکوں کو کلاس سے نکال کر دم لیا اور پھر اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اکثر سوال ایسے تھے کہ وہ جواب دیتے ہوئے شرما رہی تھی۔ 10 منٹ بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اب بس، تم سب فری ہوتی جا رہی ہو، لڑکوں کو واپس بلا لو۔
4 بجنے والے تھے۔ فرحت نے کہا کہ دروازہ کھول دیا جائے کیونکہ اب چھٹی کا وقت قریب آ گیا تھا۔ غیاث اور مراد انسٹیٹیوٹ کے سیکیورٹی گارڈز میں شامل تھے۔ دن کے وقت یہاں 1 درجن اور اس کے بعد 4 سیکیورٹی گارڈز اگلی صبح تک 2 شفٹوں میں ڈیوٹی دیتے تھے۔ ان میں سے ایک آمدرفت کے گیٹ پر ہوتا تھا، دوسرا بڑا گیٹ 4 بجے بند کر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد صرف ایک گیٹ بوقت ضرورت کھولا جاتا تھا۔ باقی 3 گارڈز اندر احاطے میں گھومتے پھرتے اور عمارتوں کو چیک کرتے رہتے تھے۔ عمارتوں میں الارم تھے جو کسی بھی مداخلت کی صورت میں بج جاتے تھے۔ ان چاروں کا آپس میں واکی ٹاکی سے رابطہ ہوتا تھا۔ پہلی شفٹ رات 12 بجے ختم ہوتی تھی اور دوسرے گارڈز آ جاتے تھے۔ صبح 8 بجے دن کی شفٹ شروع ہوتی تھی اور اس میں 1 درجن گارڈز ہوتے تھے۔ غیاث اور مراد اس وقت انسٹیٹیوٹ کے احاطے کا عقبی حصہ دیکھ رہے تھے۔ یہاں سے ایک برساتی نالا احاطے میں داخل ہوتا تھا اور ان کی ذمہ داریوں میں اسے مسلسل چیک کرتے رہنا شامل تھا۔ نالا تقریباً 15 فٹ گہرا اور 25 فٹ چوڑا تھا۔ انسٹیٹیوٹ کی حد میں اس کے کنارے پتھر لگا کر پختہ کیے گئے تھے۔ کسی کو حادثاتی طور پر اس میں سے گرنے سے بچانے کے لیے 4 فٹ اونچی ریلنگ لگائی گئی تھی۔ نالے کے ساتھ پاتھ وے بھی تھا۔ وہ اس پر چلتے ہوئے وقفے سے نالے میں جھانک رہے تھے۔ ایک بار مراد نے نالے میں جھانکا تو اسے جھٹکا لگا اور وہ اوندھے منہ ریلنگ پر گرا تھا۔ غیاث اس سے ذرا فاصلے پر تھا۔ وہ اس کی طرف لپکا اور اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر مراد گرتا جا رہا تھا۔ اسے سنبھالنے کی کوشش میں غیاث ریلنگ کے پاس گیا تھا کہ ٹھک کی آواز آئی اور کوئی چیز اس کے پہلو کو چیرتی ہوئی جسم میں اتر گئی تھی۔ وہ مراد کو چھوڑ کر نیچے گرا اور اذیت کو برداشت کر کے اس نے اپنا پہلو ٹٹولا۔ اس کا ہاتھ خون سے بھر گیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے اپنا واکی ٹاکی نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ بیلٹ پاؤچ میں بندھا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود اس کا بٹن نہیں کھول پا رہا تھا۔ اچانک نالے کی طرف سے آہٹ ہوئی، ایسا لگا کہ کوئی اوپر آ رہا تھا۔ غیاث نے واکی ٹاکی نکالنے کا ارادہ ترک کر کے اپنی شاٹ گن شانے سے اتارنے کی کوشش کی، مگر بدقسمتی سے وہ اس زاویے سے گرا تھا کہ شاٹ گن اس کے جسم تلے دب کر رہ گئی تھی اور وہ نکل نہیں پا رہی تھی۔ بامشکل اس نے شاٹ گن کا دستہ گرپ کیا اور اس کا ٹریگر ٹٹولنے لگا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ شاٹ گن نہیں نکال سکے گا۔ اس کی توانائی تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ وہ فائر کر کے دوسروں کو خبردار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ شاٹ گن کا ٹریگر دباتا نالے سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لمبی نال والا پستول تھا۔ اس سے ایک فائر ہوا اور غیاث ٹریگر دبانے کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ 5 لڑکے باہر گیلری میں تھے اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ 5 کا تعلق پوش گھرانوں سے تھا اور وہ آپس میں دوست بھی تھے۔ گیلری مرکزی عمارت کے عقبی حصے میں تھی۔ یہاں سے سامنے جمنازیم اور اس کے دائیں طرف عقبی باغ دکھائی دے رہا تھا۔ باغ کے وسط سے برساتی نالا گزر رہا تھا۔ عام طور سے یہ خشک رہتا تھا اور صرف بارشوں کے دنوں میں اس میں پانی آتا تھا۔ ان میں سے شہریار نامی لڑکا غور سے نالے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ آس پاس درخت تھے اور منظر اتنا واضح نہیں تھا۔ یہ نالا مرکزی عمارت کی دائیں طرف سے ہوتا ہوا سامنے والے باغ کے وسط سے گزرتا ہوا انسٹیٹیوٹ کے احاطے سے باہر چلا جاتا تھا۔ اچانک شہریار نے کہا، وہ کیا ہے؟ نالے میں دیکھو، کوئی مگرمچھ نظر آ گیا کیا؟ اسد نامی لڑکا بولا، مگر جب انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں فوراً سنگینی کا احساس ہو گیا۔ نالے میں کم سے کم 4-5 مسلح افراد تھے اور وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس بلندی سے وہ صاف نظر نہیں آ رہے تھے، مگر جتنی بھی جھلکیاں تھیں ان میں ان کے ہتھیار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ عمار نامی لڑکے نے کہا، گڑبڑ ہے، ہمیں فوری یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ملک میں ایسے کئی واقعات ہو چکے تھے جب مجرموں اور دہشت گردوں نے مخصوص مقاصد کے تحت تعلیمی اداروں پر حملے کیے اور وہاں قتل عام کیا، اس لیے وہ فوری ہوشیار ہو گئے۔ شہریار نے کہا، ہمیں لڑکیوں کو لے کر فوری نکلنا ہوگا۔ وہ کلاس کی طرف لپکے تھے۔ اسی وقت شمی نے دروازہ کھولا تھا اور وہ اندر گھسے تو ان کے انداز سے فرحت کو گڑبڑ کا اندازہ ہوا تھا۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ برساتی نالے سے کچھ مسلح لوگ اندر آئے ہیں اور وہ اسی طرف آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر آئیں ہمیں یہاں سے نکل جانا ہوگا، اسد نے تیزی سے کہا۔ انداز سے وہ دہشت گرد لگ رہے ہیں، شہریار بولا۔ یہ سنتے ہی وہاں دہشت پھیل گئی تھی اور خاص طور سے لڑکیاں خوف زدہ نظر آنے لگی تھیں۔ جلدی نکلو یہاں سے، فرحت نے کہا، اور وہ سب نیچے کی طرف لپکے۔
لڑکیاں اور لڑکے بھاگ رہے تھے، مگر فرحت اپنی حالت کے پیش نظر ایک حد سے زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتی تھی۔ جب وہ سیڑھیوں تک پہنچی تو لڑکے اور لڑکیاں راہداری میں آگے جا چکے تھے۔ پھر شمی کو احساس ہوا اور وہ پلٹ کر آئی۔ اس نے فرحت کا ہاتھ تھام لیا۔ فرحت نے ہانپتے ہوئے کہا، تم جاؤ، میں آ رہی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ فرحت اور شمی تیز قدموں سے ریسیپشن تک آئے تو لڑکے باہر جانے والا دروازہ کھول چکے تھے، مگر فوراً ہی واپس آئے۔ ان کے چہرے سفید ہو رہے تھے۔ شہریار نے کہا، وہ سامنے باغ میں آ گئے ہیں، ان کی نظروں میں آئے بغیر کوئی باہر نہیں جا سکتا۔